سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، اس وقت بات کریں گے خیبر پختونخوا میں اینیمل ویلفیئر بل جو ہے وہ اس کی منظوری دے دی گئی ہے، اور جس کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ جو پالتو جانور ہیں ان پہ ہونے والا تشدد اور 1,00,000 روپیہ جرمانہ اور 6 ماہ قید کی سزا سنائی جائے گی اگر کسی بھی پالتو جانور پہ کسی قسم کا کوئی تشدد یا ان کا خیال نہ رکھا گیا۔ وینٹری ڈاکٹرز یا لائسنس یافتہ معالج کے علاوہ کسی شخص کو جانوروں کے علاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی اور اس سے متعلق کچھ بھی چھپانے پر مالک کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا بریڈنگ سروس کے تحت معیاری افزائش نہ کرنے کی صورت میں محکمہ لائف سٹاک کو بھی جو ہے مویشی ضبط کرنے کا اختیار ہوگا، اور جانوروں کی رجسٹریشن کرانا اور لائسنس حاصل کرنا بھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اب جانوروں کے حقوق کے لیے بل پاس ہو چکا ہے 2024 میں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو جانور بیچارے یہاں پر انسان کو حقوق نہیں ملتے، تو یہ بڑی بات ہے کہ جانوروں کے حقوق کا بل پاس ہو گیا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جانوروں کو کس حد تک پروٹیکشن مل سکتی ہے۔ آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں جو تیار کی ہے شیخ محمد یونس نے، اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ہم اس پر ان سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ کے پی کے اسمبلی نے اینیمل ویلفیئر بل 2024 منظور کر لیا، جس کے تحت پالتو جانوروں پر تشدد کرنے اور ان پر زیادہ بوجھ ڈالنے پر 6 ماہ قید اور 1,00,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا، جبکہ تفریح کے لیے جانوروں کو لڑانے پر 3 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ ویٹرنری ڈاکٹر یا لائسنس یافتہ معالج کے علاوہ کسی شخص کو جانوروں کے علاج کی اجازت نہیں ہوگی۔ جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی اور اس کے متعلق کچھ چھپانے پر مالک کو 10,000 روپے جرمانہ یا 3 ماہ قید کی سزا سنائی جائے گی۔ خیبر پختونخوا بریڈنگ سروس کے تحت معیاری افزائش نہ کرنے کی صورت میں محکمہ لائف سٹاک کو مویشی ضبط کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ جانوروں کی رجسٹریشن کرانا اور لائسنس حاصل کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ مذبح خانے کے قوانین کی خلاف ورزی پر سزا ہوگی۔ حالیہ دنوں میں جانوروں پر تشدد کے ملک گیر سطح پر ہونے والے جو واقعات سامنے آئے ہیں، اس پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر شہری حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے جانوروں کے حقوق کے بل کی پاسداری کی گئی ہے۔ جانوروں کے حقوق انہیں دینے کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور ایسے واقعات جس میں ظاہر ہے کہ جانوروں پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، بوجھ لادا جاتا ہے، جس میں آپ نے گھوڑے، خچر اور یہ گدھوں پر جو ہے وہ یہ بوجھ لاتے ہوئے یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ دیکھی ہیں۔ معصوم جانور ہیں، معصوم جو ہے وہ جانور جو بول نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، اتنا بوجھ اٹھا کر وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور مالک کو یہ احساس نہیں ہوتا۔ گدھا گاڑی ریس میں جانوروں پہ کیے جانے والا جو تشدد ہے وہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ جو فرسودہ ایک نظام بن چکا ہے جانوروں پہ تشدد کا، جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کا، اس حوالے سے یہ بل باقاعدہ طور پر پاس ہو چکا ہے۔ اور اس میں کیونکہ جانور جو ہیں وہ خصوصاً جو غیر پالتو جانور ہیں یا پالتو جانور ہیں، یہ دیکھ کے نایاب جانور ہیں، ہمارے پاس پرندے ہیں نایاب جن کی ہم حفاظت نہیں کرتے، اور باقاعدہ طور پہ ان کی بریڈنگ کا، ان کی فیڈنگ کا جو ہے وہ انتظام نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے وہ اچھا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے جلدی مر جاتے ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ کم رہ جاتی ہے۔ تو خیبر پختونخوا حکومت نے جو ہے وہ اس پر فی الفور عمل درآمد کرانے کی غرض سے تمام ضروری اقدامات جو ہے وہ یقینی بنائے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جانوروں کے جو مالکان ہیں وہ نئے قوانین سے جلد آگاہ ان کو کر دیا گیا ہے۔ اب وہ کتنا اپنے جانوروں کا، اپنے پالتو جو ہے وہ پرندے یا جانور جو بھی ہیں ان کا دھیان کرتے ہیں یا نہیں، ورنہ ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس پر کیا کیا باتیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، زیر بحث لائی گئی ہیں، کیا کیا ایسی چیزیں، کون کون سے ایسے جانور ہیں جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اور کون سے ایسے جانور ہیں جن کو اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، پیسوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کی لڑائیاں کروائی جاتی ہیں۔ آپ نے مرغے اور کتوں کی لڑائیاں بھی دیکھی ہوں گی، اور پتہ نہیں کس طرح سے جو ہے وہ یہ جانوروں کے ساتھ بے ایمانہ سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محمد یونس، تجزیہ کار ہیں باقاعدہ طور پر، اور ابھی جو یہ رپورٹ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں اس پر ہم اس پر جو بات بھی کریں گے۔ اچھا مجھے بتائیے گا یونس صاحب کہ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا ہے، ایک بڑا امپلیمنٹیشن سامنے آیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو
بل ہے یہ بڑی اچھی ایک چیز جو ہے نا پاکستان میں ایک اچھائی کی طرف ایک قدم جو ہے نا وہ اٹھایا گیا ہے. جی. تو اس پہ تو بہت زیادہ ورک ہونے کی ضرورت تھی, بہت جلدی کام ہونے کی ضرورت تھی. یہ بیسیکلی 1890 میں ایک قانون بنا تھا جس کے تحت آج تک جو بھی مقصد کسی کے اوپر جانور پہ تشدد ہوتا ہے, کسی جانور کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کسی بھی جاندار کے ساتھ جو انسان کے علاوہ, جی, اس پہ آپ کی امپلیمنٹیشن جو ہو رہی تھی وہ 1890 کے قانون کے مطابق ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہر چیز میں جو ہے نا ماڈرن ہو چکی ہے, ہر چیز جو ہے نا اچھائی کی طرف آ چکی ہے, لیکن جانوروں کے ساتھ ہم وہ 1890 والا ہی سلوک کر رہے تھے جس وقت پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ایک جاگیردارانہ نظام تھا. آپ سمجھ سکتی ہیں جب انگریز تھے, جب وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہندو تھے, تو کس طرح جو ہے نا جو قانون اس وقت بنایا گیا اس قانون کو چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی کہ ان جانداروں کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے, ان جانداروں کو بھی کوئی تحفظ دیا جائے. ہر چیز کا بل پاس ہوا, لیکن یہ جو ہے نا یہ بڑا اچھا ایک اقدام خیبر پختونخوا نے, اس میں ورکنگ پنجاب اسمبلی بھی کر رہی تھی, سندھ اسمبلی بھی کر رہی تھی. بیسیکلی یہ ہائی لائٹ اس وقت ہوا جس وقت آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹی گئی. جی جی, اونٹ کی ٹانگ کاٹی گئی اور وہ سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں وائرل بڑا تکلیف دہ وہ اس واقعے نے آپ کے پورے سسٹم کو جو ہے نا ہلا کے رکھ دیا. اس واقعے کے بعد پھر ایک اکا دکا واقعے اور ہوئے, لیکن ان کو جو ہے نا وہ اتنی وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکے. لیکن وہ جو اونٹ کی ٹانگ کاٹنے کا واقعہ تھا اس نے جو ہے نا ہمارے معاشرے کی بے حسی کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا. ہمارے سامنے ایسے بھی تو واقعات ہوئے جس میں جو ہے وہ لوگوں کی گائیں بھینسیں تک جلا دی گئیں, زندہ جلا دی گئیں, صرف اسی وجہ سے کہ جی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کا اظہار کرنے کے لیے ایک دوسرے کے جانوروں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. اور کیسی بات ہے کہ وہ جانور جو بے زبان ہے, جن کا قصور بھی کوئی نہیں ہے, ان کو جلا کے مارا جا رہا ہے. استغفر اللہ, انسانیت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ لوگوں میں رہ ہی نہیں گئی ہے, خود بھی جانور ہی بن گئے ہیں. مطلب جانور وہی ہے نا جس میں شعور نہیں ہے, جس کو پتا نہیں ہے کہ سچویشن کیا ہے, فیلنگز کیا ہے, لیکن آخر تکلیف تو وہ بھی, اذیت تو وہ بھی برداشت کرتے ہیں. جب آپ کسی اونٹ کی ٹانگ کاٹ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے آ بھر رہا ہے, کس طرح جو ہے وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ تکلیف اور اذیت کا شکار ہے, یعنی درد تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے. تو یہ کس قسم کی انسانیت ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم انسان نما جانور بنتے جا رہے ہیں, جانور والی حرکات ہے ہمارے اندر. یہ ایسا کیوں؟ میں تو ایسا ہمارے نفسیات جو بہت سارے ان کے جو ہے وہ اسپیکٹس جانتی ہوں, چیزیں معاملات جو, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ چیزیں کیوں اتنی زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں اس طرح تھا کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی نیگلیجنس آتی ہے, اب بہت سارے واقعات اس طرح کے تھے کہ آپ نے گھر میں ایک پالتو جانور بلی رکھا ہوا ہے, کتا رکھا ہوا ہے, اور آپ کسی ٹور پہ جا رہے ہیں اور کسی باہر آپ کسی علاقے میں جا رہے ہیں, تو آپ نے یہ ضرورت نہیں سمجھی کہ اس اپنے پالتو جانور کی کوئی خوراک کا بندوبست کریں یا اس کی کوئی سیفٹی کا بندوبست کریں. جی, بہت سارے واقعات جو ہے نا سامنے آئے ہیں کہ وہ اس جانور کو, بلی کو یا کتے کو, جو بھی آپ کو وہ پیرٹ وغیرہ جو بھی گھر میں پالتو جانور ہوتے ہیں ان کو گھر میں بند کیا گیا. آپ کا اگر ٹور لمبا ہوا تو وہ بیچارہ بے کسی بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ, یہ بہت سارے واقعات موجود ہیں جی, تو وہ بیچارہ اندر ہی بیچارہ مر جاتا تھا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب یہ اونٹ والا واقعہ سامنے آیا تو ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا کہ اگر کوئی کسی جانور کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ, اس میں ہمارے پاس کوئی قانون موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی, کسی کی بھینس کو جلا دیا, کسی کی بکرے کی جو ہے نا وہ ٹانگ کاٹ دی, جس طرح بھی جو بھی واقعہ آپ نے کیا, جی بالکل, اس میں یہ تھا کہ ویری نیکسٹ ڈے آپ کی جو ہے نا وہ ضمانت ہو جاتی. جی, تو اس چیز کی بہت اشد ضرورت تھی. خیبر پختونخوا اسمبلی نے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے. اب ہماری یہ پنجاب کے اعلیٰ حکام سے بھی گزارش ہے اور سندھ کے بھی, بلوچستان کے بھی, کہ یہاں بھی جو ہے نا اس قانون کو, اس کو یہ ایک چیز پاس ہو چکی ہے, اس کو جو ہے نا فوری طور پہ جو ہے نا یہاں بھی امپلیمنٹیشن کی جائے, یہاں بھی کوئی قرارداد منظور کی جائے, یہاں بھی کوئی بل پاس کیا جائے, کیونکہ پنجاب کی آبادی جو ہے وہ دوسرے صوبوں کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. جی, پنجاب میں اگر آپ دیکھیں, آپ ہمارا جو ایک دیہاتی علاقے ہیں
वहाँ आपस की दुश्मनी की वजह से जानवरों के साथ बहुत सारी जातियां की जाती हैं कि अगर किसी का एक खेत है, उस खेत में किसी दूसरे का जानवर आ गया है तो वो उस जानवर को सिर्फ उस खेत के अंदर आने की वजह से जो है ना वो बहुत सारी जो है ना तकलीफ में, अजियत में जो है ना डाल दिया जाता है। और यहाँ तक ये देखने में चीज आई है कि उन जानवरों को जलाया भी गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जलाने उन जानवरों को जलाया भी गया है और इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो इस तरह जो है ना हमारे जो पंजाब के हुकाम हैं, इनसे हम जो है ना इस बिल की जो है ना हम ये चाहते हैं कि इसको बकायदा इस पे एक पूरा काम हो, इसमें पूरी वर्किंग हो। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इसको बकायदा एक ड्राफ्ट की शक्ल में पहले दिया, फिर इसके ऊपर जो है ना वो सारा काम हुआ, तो इससे जो है ना काफ़ी बेहतरी आएगी। जी बिल्कुल। अब जो भी बंदा ये समझता है कि मैं अगर किसी जानवर पे तशद्दुद करता हूँ, अगर किसी जानवर के साथ मैं ज्यादती करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, अभी ये पंजाब में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वहाँ ये सख्त कवानीन जो है ना इसीलिए बनाए गए हैं कि वहाँ पे जो है ना जानवरों को और वो जो भी चीज़ें हैं वो जानदार, मैं कह लूँगा कि जानदार का लफ्ज़ अच्छा होगा, उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी। तो जो भी जानदार के साथ कोई ज्यादती करेगा तो वहाँ तो इन्होंने ऐसा कानून बना दिया है कि वहाँ तो उनका कानून से जो है ना वो हाथ में लेना बहुत मुश्किल हो गया। तो इसके साथ अब पंजाब में भी इसकी अशद ज़रूरत है, इसमें सिंध असम्बली में भी अशद ज़रूरत है इसकी। अब पिछले दिनों का एक वाक़या है कि अब जो सबसे ज़्यादा जो हमारे देहात में जो एक चीज़ ये पाई जाती थी कि वहाँ जो है ना जानवरों को आपस में लड़ाया जाता है जी, और इस मकसद के लिए बाकायदा जानवरों को पाला जाता है, उनको खुराक दी जाती है और उनको जो है ना इसी मकसद के लिए सारी सहूलतें दी जाती हैं। और ये भी डॉक्टर साहब ये वाक़यात सामने आए हैं कि उस लड़ाई के दौरान उन जानवरों की, मुर्गा हो, कुत्ता हो, जो भी हो, उनकी मौत भी वाक़या हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे ही। ये देखें, ये समझे कि ये तो एक ऐसा लेवल है बेहिसी का, ऐसा लेवल है एक सफाकियत का कि जिसकी आप जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। बिल्कुल सही। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। इवन उस देखिए ना, उस जानवर की मौत करके दूसरा जानवर जो उस पे हावी आ जाता है उसको जितवा के उस पे पैसे लगाए जाते हैं, काम ये इस तरह पैसे कमाए जा रहे हैं। मतलब पैसे कमाने के कौन कौन से रास्ते हमने इख्तियार कर लिए हैं कि हमें हलाल और हराम की तमीज खत्म हो चुकी है कि हम जो निवाला खा रहे हैं वो क्या हलाल का है, क्या वो हमारे हलाल के रिस्क से कमाया गया है, हम खा रहे हैं। यानी इंसान अपनी सोच का खाता है, वो हलाल है या हराम है वो आप अपनी सोच का खा रहे हैं। आप जैसी सोच रखते हैं वैसा ही आप रिस्क कमा रहे हैं। ये ऐसी बात है कि जिसको आप जहां चाहे मर्जी बैठकर आजमा सकते हैं। जैसी आपकी सोच है आप वैसा ही रिस्क कमा रहे हैं। अगर आपकी सोच किसी को धोखा देके रिस्क कमाने की है तो फिर धोखा दही से ही पैसे आएंगे। अगर आपकी जो है वो सोच ये है कि आपने जो है वो मेहनत करके कमाना है तो फिर मेहनत करके ही आएंगे। अगर आपकी सोच ये है कि हमने जो है वो किसी की जान लेकर जो है वो पैसा कमाना है तो फिर आप वही करेंगे जैसे जानवरों के साथ भी किया जा रहा है। तो ये मामलात और ये हालात जब माशरे में हो जाए और इंसान सिर्फ जो एक इंसानियत है इंसान के अंदर से वो खत्म हो जाए और जानवरों की सिफ्त नुमाया हो जाए तो वहां पर जो है वो माशरे नहीं बनते, वहां पर एक ऐसी खतरनाक कैफियत जो है वो आ जाती है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में इसका एक बिल पास हो गया। इसके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो एक तहरीक चलाई जाएगी। इनके मालिकान को जो है मुतनब्बे कर दिया गया कि जो जानवर आप अपने पास रख रहे हैं उनकी हिफाजत करना, उन्हें अपने बच्चों की तरह उनकी निगहदाश्त करना आपकी जिम्मेदारी है। उनके खाने पीने से लेके अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें वेटरनरी डॉक्टर्स को चेक करवाना, ना कि उनको जो है वो आम कोई दवाई। इवन मैंने देखा है कि वो पैनाडोल की गोलियां घोल के ना पानी के अंदर और वो गाय को और बकरियों को जो है वो पिला देते हैं कि जी ये इनको पिला दें ये ठीक हो जाएंगी। आप मतलब वो जानवर हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम, उनका जो है वो तमाम तर जो चीजें हैं वो अलग है, इंसान का अलग सिस्टम है। आप वो दवाई उनको दे रहे हैं, उनके गोश्त में उसके असरात आ सकते हैं। वैसे अगर वो दूध देने वाला जानवर है तो वहां पर जो है वो मामला खराब हो सकते हैं। इवन भैंसों को जो है वो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जो खवातीन को डिलीवरी के टाइम लगाए जाते हैं। हैको करने वाली बात हमारे माशरे में। आप कितनी तकलीफ और अजियत दे रहे हैं, कितनी तकलीफ और अजियत से जानवरों को गुजारे हैं। तो वैसे इंसानों को नहीं ये कुछ समझते, तो जानवर तो इनके नजदीक जो है वो वैसे ही कोई मायने नहीं रखते। यहाँ इंसानों को जो है वो गाजर मूली की तरह से जो है वो इस्तेमाल करते हैं लोग। मैं तो हैरान हूँ, परेशान हूँ। वाहिद ऐसी कंट्री मैंने जो है वो देखी है जहाँ पर इंसानियत को जो है वो परखा ही नहीं जाता। बहुत कम लोग हैं आपके पास, कोई होंगे
40% لوگ جو انسانیت کو کے لیول کو سمجھتے ہیں, باقی 60% لوگ جو ہیں وہ انسانیت سے گری ہوئی چیزیں کر رہے ہیں, لیکن اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. معاشرے کو بنانے میں اہم کردار میجورٹی کا ہوتا ہے, اور یہاں پر اہم کردار میں جو میجورٹی کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اپنے کردار پہ بغور خود ہی جائزہ لے لیں کہ ان میں انسانیت کس حد تک ہے, کیونکہ ورنہ پھر اس طرح کے جو بل ہیں نا ان کو پاس کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. کیونکہ سب ضرورت اس چیز کی ہے معاشرے میں کہ جو انسان کی عزت کرے گا نا اسے جانور کا بھی احساس ہوگا. تو یہاں جانوروں کا احساس کرنے والے لوگ ہی بہت کم ہیں. آپ دیکھیں گدھوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہیں, ایک گدھے کا لفظ استعمال ہو جائے تو بندہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں جی گدھے پہ بوجھ لاد دیا ہے. ایون انسانوں کے لیے بھی جملہ استعمال ہوتا ہے کہ تم تو گدھے کی طرح تم پر جو ہے وہ بوجھ لادا ہوا ہے. تو گدھا بیچارہ معصوم جانور ہے نا, بولتا نہیں, کچھ کہہ نہیں سکتا, اپنی بساط سے زیادہ, حیثیت سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ اٹھا رہا ہے, یہ بھی ظلم ہے. وہ گھوڑے جو پہلے کبھی جو ہے وہ لوگوں کو سواریوں کو لانے لے جانے کے لیے استعمال ہوتے تھے, آج وہ بھی آپ اتنے بڑے بڑے ان کے اوپر جو ہے وہ سامان لاد کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اتنی بڑی بڑی شیٹیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ہم راستے میں دیکھتے ہیں آتے ہوئے جاتے ہوئے. ابھی بھی جو ہے وہ جانوروں کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک غلط عمل ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بل پاس کر کے بڑی بہترین کاوش جو ہے وہ کی گئی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ کوئی ابھی کاروائیاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں یا ابھی بس یہ بل پاس ہونے کے حد تک ہی جو ہے وہ ہمارے پاس نیوز ہے؟ نہیں جی, وہ خیبر پختونخوا میں بہت بہتری نظر آ رہی ہے جی. آپ اگر پنجاب میں جائیں گے, کسی مویشی منڈی میں جائیں گے, اور آپ اگر کے پی کے کی کسی مویشی منڈی میں جاتے ہیں, آپ کو واضح فرق نظر آئے گا جی. مویشی منڈی میں آپ جائیں تو وہاں دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کسی بھی جانور کے لیے کوئی بھی انتظام موجود نہیں ہے جی. کے پی کے میں کچھ بہتری آ رہی ہے کہ وہ انہوں نے جو ان کے جو ہوتے ہیں وہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں, ان کو انہوں نے اس بات پہ جو ہے نا ان کو اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ وہ جانوروں کے لیے جو بیسک نیڈز ہیں, پانی ہو گیا, چارہ ہو گیا, اور جانوروں کو جب وہ گاڑی پہ چڑھانا ہے, گاڑی سے اتارنا ہے جی. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اب وہاں اب ایک بھینس کو اگر آپ نے لادنا ہے کسی ٹرک پہ یا مزدے پہ, یا آپ اگر اس عمل کو آپ پنجاب میں دیکھ لینا تو آپ یقین کریں آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا. اور صرف اس پروسیس کی وجہ سے آپ کے پاس ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہوتی. اس پروسیس کے غلط ہونے کی وجہ سے کئی جانوروں کی موت واقع ہو جاتی ہے, وہ گر جاتی ہیں تو اور ان کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے. اب کسی جانور کی اگر بھینس وغیرہ کی ٹانگ ٹوٹ جائے اس کا کون علاج کرائے گا؟ اس کو تو یہ فوری طور پہ ان کے پاس فارمولہ ہے, اسی وقت جو ہے نا اس کو دیتے ہیں کسائی کو, کہتے ہیں جی اس کو چھری پھیر کے جو ہے نا اس کا کام ختم کرو. دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک اب جاندار کو بالکل صحیح کو پہلے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کے بعد آپ نے اس کو ذبح کر دیا. اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کے لیے اب پنجاب میں بھی بہت ساری ضرورت ہے. اگر آپ گھر سے نکلیں تو آپ کو ہر جگہ یہ جاندار جو ہے جانور وغیرہ ان پہ ظلم ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ اب گھر سے گاڑی سے نکلتے ہیں, آپ کے سامنے اگر کوئی مرغیوں کی وین جا رہی ہے اور آپ ان کو دیکھیں وہ بیچاری مرغیاں کس طرح اس میں جو ہے نا وہ پھنسی ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. کسی وہ جنگلے کے اندر انہوں نے اس طرح رکھا ہوتا ہے جس طرح کوئی کاغذ انہوں نے ٹھونسا ہوا ہے. کسی کی بیچارے کی ٹانگ باہر نکلی ہوئی ہے, کسی کا سر باہر نکلا ہوا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا ہم اصل میں ابھی تک 1890 کے بعد یہ کچھ واقعات جو اب ہائی لائٹ ہوئے ہیں ان کے بعد یہ اویئرنیس آنی شروع ہوئی ہے. اب اس کے لیے اویئرنیس کی وجہ سے ہی جو ہے نا یہ خیبر پختونخوا نے کے پی کے نے ایک سٹیپ لیا ہے, تو یہ بہت بہتری ہو گئی ہے. اب پنجاب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کے پی کے میں جانوروں کے معاملے میں بہت ساری بہتری نظر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ اس میں کیا اپڈیٹس ہمارے پاس آتی ہیں, اور مزید جو ہے وہ ان جانوروں کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے اس میں آگے کتنی کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہیں. یہ تو ایک انسانیت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ ایک انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کا خیال رکھیں, اور جب آپ ایک اچھے انسان ہیں تو پھر آپ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. وہ جانور, وہ پرندے جو آپ نے گھر میں پال رکھے ہیں, جو آپ کے پالتو ہیں, جو آپ کے کام کرتے ہیں, آپ کے کام آتے ہیں, آپ کے لیے جو ہے وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے, تو کم سے کم ان کی صحت کا, ان کے کھانے پینے کا, اس کا بھی دھیان رکھیں. یہ تو وہی والا حساب ہو گیا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ ایک خاتون کو گھر میں لا کے جو ہے وہ کام میں کہہ دیا جاتا ہے بس ٹھیک ہے جی کچن سنبھالو اور تمہارا جو ہے بس یہی کام ہے, اور پھر وہ بیچاری بیمار ہے, خوش ہے, غم ہے, کچھ بھی ہے, بس اس نے کھانا پکانا ہے, اور اس کی زندگی جو ہے وہ وہیں پر جو ہے وہ رہ جاتی ہے, اور وہیں سے جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. یہ صورتحال ہے. یہی آپ نے جانوروں کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے, یہی آپ نے انسانوں کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو بل پاس ہو گیا ہے اس کے بعد
मालिकान जो हैं बाकायदा तौर पे पालतू जानवरों के, वो हो जाएं मुतनब्बे, क्योंकि अब होगी FIR, अब होगी इस पर जो है वो कार्रवाइयाँ। फिर आप लोगों को समझ आएगी कि एक जानवर की हैसियत क्या है और उसको किस तरह उसके हकूक देने हैं।